أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ والی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم نہ تیری ان سے ناراضگی ہے، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سامعین، کل کے درس کے اندر ہدایت کے 4 مراتب اور خاص کر ہدایت کا تیسرا درجہ استقامت والا، اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا اور 7 اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ درجہ عطا کیا گیا جس کی بدولت وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے تو ہو گئے، مگر توحید کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مخفی رکھنا گوارا نہ کیا. اسی کو توحید کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی ہر ایک کے سامنے یہ برا، ہر ایک کے سامنے سخت مزاج، لیکن انسان کا ایمان اور انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت بھی اللہ ہی کے لیے. آج دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے سالہ سال ناراض، مگر دین کے معاملے کے اندر ہم ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم کر رہے ہیں. باپ کے دشمن کے ساتھ کبھی رشتہ ناطہ قائم نہیں کیا جاتا ماحول اور معاشرے کے طور طریقے کو دیکھ کر، مگر ایمان ایسا دل سے نکل چکا، ایسا لا تعلق ہو چکے ہیں ہم ایمان سے کہ ایمان اور توحید اور دین کی بات جب آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں. حالانکہ انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی توحید اور ایمان کی بات آ جائے تو انسان کو ثم استقاموا ڈٹ جانا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. ثابت قدمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے دین کے خلاف جو بھی کام ہو رہا ہو انسان برداشت نہ کر سکے. ثابت قدمی کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے اللہ دنیا جو کچھ کرتی ہے، جو کچھ کہتی ہے، جو کچھ ظلم کرتی ہے تو وہ کر رہی ہے، نشانہ بناتی ہے تب، یا اور کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کرتی ہے تب، مگر اہدنا الصراط المستقیم
اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ اسی راستے کو اللہ پاک نے نبیوں کا راستہ قرار دیا، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس والا راستہ قرار دیا، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ تم میری عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے تو اس کے اوپر انسان کو استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ استقامت کے لیے انسان کو رونا چاہیے رب کے سامنے۔ دنیا کی نعمتوں کو مانگنے کے لیے انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، التجا کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، مگر ایسی دولت جس دولت کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکتا ہے، تو اس دولت کے لیے انسان کیوں نہیں روتا؟ آج دنیا کی دولت کے لیے والدین اپنے اولاد کی دولت کے لیے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ دولت نہیں مانگتے، وہ التجائیں نہیں کرتے جن التجاؤں کی وجہ سے انسان کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب ہوگا اور انسان کی نجات بھی یقینی ہوگی۔ اگر یہ دولت انسان کے پاس نہیں اور اس کے اوپر استقامت نہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کی ایمان کی بغیر موت آ جاتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر ایسے انسان کی موت آ جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، یا انسان ایسا کہ اگر اس کے اوپر اس حال میں موت آ گئی کہ وہ کافر ہو گیا یا کفر کی حالت میں، تو انسان کی ایسی حالت پر اللہ فرماتے ہیں اولئک لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ کی جس کے اوپر لعنت ہوگی تو وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جنت میں انسان جائے گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے گا، اور انسان اپنے اعمال یہ سب اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے کے لیے ہیں، وگرنہ انسان تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ پیارے پیغمبر کو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اپنے صحابہ کو یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اور اللہ کی رحمت ہوگی تو کس کے اوپر ہوگی؟ مومنوں پر ہوگی، توحید والوں پر ہوگی، ایمان والوں پر ہوگی۔ اس لیے انسان کو اس ایمان اور اس ایمان پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس استقامت کے بہت بڑے فوائد ہیں اور بہت اچھے نتائج ہیں۔ آج انسان کو جب یہ دعا مانگتا ہے تو انسان کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کر رہا ہے وہ وعدے خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف ہو، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ مگر اے انسان، جب تو نماز میں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جسے مانگتے ہیں، اور آگے پھر تاکید کے لیے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں اسی سیدھے راستے پر استقامت دے، تو پھر انسان تو اللہ کے گھر سے باہر نکل کر درباروں، پیروں، سیدوں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ یہ تو ایک اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، دوسرا اپنے افعال سے اس کا انکار کرتا ہے، اور اپنی وعدے کے خلاف کرتا ہے، اپنی دعاؤں کے خلاف کرتا ہے۔ جو تو نے مانگا ہے رب نے وہ عطا کیا ہے، جب وہ عطا کر دیا گیا، تجھے توفیق دے دی گئی اور تجھے قدرت دے دی گئی، تجھے استقامت دے دی گئی، تو پھر تو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، ایک تو غلط کام کا انسان کو برا انجام دیکھنا پڑے گا اور سہنا پڑے گا، اور دوسرا انسان کا وہ وعدے کے خلاف کرنا بھی، اس کا بھی برا انجام سہنا پڑے گا۔ بہرحال کل بحث ہو رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، رہنمائی کر۔ ہدایت کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتلائی تھی، فطری اور کسبی، اور کسبی کے اندر 4 مراتب اور 4 درجے بیان کیے تھے: انابت، ہدایت، استقامت اور ربط علی القلب۔ انابت یعنی دل کے اندر انسان کے رجوع ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ حق آئے اور میں اس کو قبول کر لوں۔ ہدایت، حق آ گیا، اس نے قبول کر لیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ پھر انسان کے خلاف پروپیگنڈے ہونے لگ گئے تو یہ انسان ڈٹ گیا، تو یہ ہے استقامت۔ اس کے بعد ہے ربط علی القلب، پھر اللہ کی طرف سے جب انسان سب کو دفع کر دیتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے توحید کی خاطر، اللہ فرماتے ہیں پھر چوتھا درجہ میں خود عطا کرتا ہوں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر میں ان کے دلوں پر ایسی گرہ لگا دیتا ہوں، ایسی گرہ لگا دیتا ہوں کہ باہر کا کفر اندر نہیں اور اندر کا اسلام باہر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ آج کے سبق کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن مقدس نے اس کے 3 عنوان بیان کیے۔ میں نے کل کے سبق کے اندر بھی آخر میں مختصراً آپ کو بیان کیا کہ صراط مستقیم قرآن مقدس کے اندر 3 چیزوں کو کہا گیا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنے کو
صراط مستقیم کہا گیا، دوسرا نبیوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا، چوتھا قرآن کو صراط مستقیم کہا گیا۔ مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کو پکڑو، رسولوں کے راستے کو اختیار کرو، قرآن کے ساتھ اپنا جی لگاؤ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ تینوں کا ایک ہی ہے، مگر قرآن مقدس نے تینوں کو بیان کر کے مسئلہ ایک ہی سمجھایا۔ رسولوں کی بھی دعوت تھی تو ایک، یا قوم عبد اللہ، اور قرآن کی بھی دعوت ہے تو ایک، اللہ کی عبادت کی، اور اللہ خود قرآن اتار کر نبیوں کو بھیج کر اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے اور یہی بات باور کرانا چاہتا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ تینوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی نکلا، قرآن کی بھی دعوت اللہ کی عبادت کرو، رسولوں کی بھی دعوت اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو تو کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مقدس سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ پریشان حال پھر رہے ہیں، کوئی کتاب اٹھا کر پھر رہا، اس سے اپنا ایمان ثابت کر رہا، اس سے سیدھا راستہ حاصل اور طلب اور تلاش کرنے کی کوشش کر رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا کی ساری لکھتوں کو چھوڑ دو، ساری تحریروں کو چھوڑ دو، سارے مولویوں کو چھوڑ دو، سارے پیروں کو چھوڑ دو، ایک قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن تمہیں بتلائے گا سیدھا راستہ کیا ہے۔ قرآن سورہ یاسین کے اندر اور سورہ مریم کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر تینوں مقام پر یہی دعوت دیتا ہے، او کائنات والو، اگر تم نے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، اگر تمہارے دل کے اندر حق کو طلب کرنے کی یہ کوشش اور التجا اور امنگ اور امید ہے تو پھر آؤ نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر قرآن کہتا ہے ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت جو بھی ہو نام، عبادت کی تین قسمیں بیان کی تھیں۔ مالی عبادت ہو تب بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ بدنی عبادت ہو تب بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ زبانی عبادت ہو تو کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، یعنی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو اللہ ہی کے لیے نکلے۔ انسان جسم کو حرکت دے تو اللہ ہی کی عبادت کی نیت کرے، انسان کوئی چیز خرچ کرے تو اللہ ہی کے نام پر دے۔ فرمایا یہ کام انسان تو کرے گا، اللہ کی طرف سے تجھے یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، یہ ثبوت دیا جا رہا ہے، یہ پکی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے نا۔ دنیا والوں کو تم دیکھو گے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھو گے، بڑے جبے پہنے ہوئے، بڑی دستاریں رکھی ہوئی، بڑے رومال رکھے ہوئے، بڑے صوفی دیکھنے کے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث آپ کو نظر آئیں گے، مگر قرآن کی بات نہیں بتلائیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کی جو بات نہ بتلائے، قرآن کو جو چھپائے، حق کو جو چھپائے، قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ وہ لوگ جو حق کی بات کو، اللہ کی کتاب کے مسئلے کو چھپاتا ہے، فرمایا اس حال میں کہ اس مولوی صاحب کو، اس صوفی صاحب کو، اس پیر صاحب کو ما بیناہ للناس فی الکتاب، فرمایا وہ بات لوگوں کے لیے واضح کرنی تھی لیکن اس نے کیا کیا؟ چھپا دیا، اس نے رلا ملا دیا، اکٹھا کر دیا، حق اور باطل کی سمجھ ہی نہیں آنے دی عوام کو۔ فرمایا ایسے لوگ وہ ہوں گے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ چودھری ناراض نہ ہو جائیں، دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں، دنیا والے خفا نہ ہو جائیں، رشتہ دار ہم سے رشتہ نہ توڑ دیں۔ فرمایا ایک اس خفگی کی وجہ سے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے مسئلہ چھپاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔
فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنتیں ہوں گی اور ان لوگوں کی بھی لعنتیں ہوں گی جو حق والے ہیں، حق والوں کی بھی لعنتیں ہوں گی۔ فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مسئلہ چھپاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر مسئلہ چھپاتے ہیں۔ اور رسولوں کی دعوت کے اندر، اس لیے کہ رسولوں کا راستہ بھی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے نا۔ اور رسولوں نے یہ مسئلہ سمجھایا، او کائنات والو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے ساتھ رسولوں نے لوگوں کے سامنے یہ بھی التجا کی، او کائنات والو، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے ہم کسی اجر کا، کسی مال کا، کسی وظیفے کا سوال نہیں کرتے۔ اور جو انسان حق کی بات کو چھپلائے اور اس کو چھپا دے، وہ حق کا راستہ نہ بتلائے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ رسولوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ رسولوں کا وارث نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسولوں کے علماء وہ وارث ہیں جو حق کا مسئلہ بتلاتے ہیں۔ رسولوں کے اندر دونوں باتیں نہیں تھیں، کسی کا خوف نہیں تھا، کسی سے لالچ نہیں تھی نا۔ اور جو خوف کی وجہ سے مسئلہ چھپائے وہ بھی لعنتی ہے۔ اور جو انسان، جو مولوی، جو پیر، اور اس لیے مسئلہ چھپائے کہ لوگ مجھے وظیفہ نہیں دیں گے، ہاں حق بات اس لیے نہیں بتلاتا کہ لوگ وظیفہ نہیں دیں گے، مدرسہ کیسے چلے گا، مسجد میں نمازی کہاں سے آئیں گے اگر حق بیان کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ فرمایا اللہ نے کیا نازل کیا؟ پورا قرآن نازل کیا۔ آج مولوی بیان کرتا ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے اور آدھی کچھ کھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے ایک لفظ کو بھی چھپانے والا، قرآن کے ایک زبر زیر کو بھی چھپانے والا، قرآن کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو چھپانے والا، بڑے سے بڑے مسئلے کو چھپانے والا، حتیٰ کہ پورے قرآن کو، قرآن کے کسی مسئلے کو بھی چھپانے والا۔ اور چھپاتا کیوں ہے؟ فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے کہ وہ اس کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا مال خرید لے، وظیفے آ جائیں اس کے گھر کے اندر۔ فرمایا لالچ کی خاطر جب رب کا کلام چھپاتا ہے، حق کا مسئلہ چھپاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو وظیفے کھا رہا ہے، 11ویں کھا رہا ہے، کلوں کے چاول کھا رہا ہے، مگر آؤ اللہ کی کتاب سے پوچھو وہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک، یہی مولوی، یہی پیر، یہی حق چھپانے والے، ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اللہ اکبر، خاموش ہو گئے ہو، لگنا تھوڑا بھی تعلق نہ دینا بھی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ نہیں کھاتے مگر آگ ہی کو، یعنی اپنے پیٹوں کو نہیں بھرتے مگر آگ ہی سے، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حق کا مسئلہ جب بھی آ جائے، جہاں بھی آ جائے، جیسا بھی ہو، سامنے جیسے بھی لوگ کھڑے ہوں، بیان کر دینا چاہیے۔ فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی رسولوں کا راستہ ہے، یہی قرآن بتلاتا ہے اور یہی اللہ بتلاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،